بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو این ڈی ایس کا ٹیسٹ میں نے دیا تھا اس کے جواب کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا ٹیسٹ تھا. 14 لیسن اس سے پہلے یہ کلاسیں ہو چکی ہیں. سب سے پہلے انگلش کو میں ایڈریس کروں گا. انگلش کا جو پیپر دیا تھا اس کو حل کریں گے. یہ انگلش کا کوشچن نمبر فرسٹ تھا, سلیکٹ دا کریکٹ آپشن. بعض بات جب آپ کا پی ایس سی کا یا این ڈی ایس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ سلیکٹ دا کریکٹ آپشن, صرف اتنا لکھا ہوتا ہے سوئمنگ پروموٹس ہیلتھ, ہیئر سوئمنگ اسٹینڈز ایز, یا سوئمنگ یعنی کہ اسٹینڈز ایز بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہیئر از سوئمنگ از, اتنا صرف لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے اس فکرے پہ پہلے غور کرنی ہے کہ سوئمنگ یہاں پر ہے کیا. یہ تو پتہ ہے کہ پہلی فارم اور انگ کا اضافہ اس کے ساتھ, تو اس میں مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہ انگ جب آ جاتا ہے تو اس کا دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب بھی کسی ورب کے ساتھ انگ آتا ہے, میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں, یا تو پھر وہ جیرنڈ ہوتا ہے یا پھر وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو سوئمنگ ہے یہ چونکہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے, ایز اے ورب ایز اے ناؤن استعمال ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس کا جو آپشن سی ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. یعنی کہ سوئمنگ از اے جیرنڈ ناٹ پریزنٹ پارٹیسپل. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو آپشن سی ہے وہ کریکٹ ہے. نمبر 2 ہے آئی سا اے سا وچ کوڈ ناٹ سا. میں نے ایک آرا دیکھا جو نہیں کاٹ سکتا تھا. اس میں فگر آف سپیچ ہیں 4, ان میں سے ایک کریکٹ آپشن ہے ایلیٹریشن, میٹافر, سملی اور پنکچویشن. آپ یہ اسی شکل میں اس کا جواب درست گنیں گے یا ٹک کریں گے جس وقت آپ کو فگر آف سپیچ کی سمجھ ہوگی. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ایلیٹریشن ہے یہ کیا چیز ہے, میٹافر کیا چیز ہے, سملی کیا ہے. تو جس وقت سیم یعنی کہ الفابیٹ آ جائیں جو بار بار استعمال ہو رہے ہوں, یا سیم ورڈ جو بار بار استعمال ہو رہے ہوں, تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایلیٹریشن موجود ہے. تو لہٰذا آپ کا جو آپشن اے ہے وہ یہاں پہ درست ہے. نمبر 3 ہے if you had worked hard you would have passed. اگر تم نے محنت کی ہوتی تو آپ پاس ہو چکے ہوتے. یہ کون سا یعنی کہ ٹائپ یا کنڈیشنل ٹائپ یہ سینٹینس ہے, ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 3 ہے یا ٹائپ 4 ہے. تو آپ کو اس کی جو چاروں ٹائپس ہیں یہ پہلے پتہ ہونی چاہیے. 0 ٹائپ کیا ہوتی ہے, فرسٹ کون سی ہے, سیکنڈ کون سی ہے, تھرڈ کون سی ہے. پہلی ٹائپ جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ٹائپ میں پہلے حصے میں پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے, دوسرے حصے میں فیوچر ہوتا ہے. دوسری ٹائپ میں پہلے حصے میں پاسٹ ہوتا ہے, دوسرے حصے میں وڈ ہوتا ہے. تیسرے حصے میں یعنی کہ پہلے حصے میں پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے, اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں وڈ ہیو ہوتا ہے. صرف وڈ نہیں ہوتا, وڈ ہیو ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ٹائپ نمبر 3 ہے جس کے اندر مثال کے طور پر ایک حصے میں ہیڈ ورک یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, اور دوسرے حصے میں وڈ ہیو ہے. نمبر 4 ہے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. مریض مار چکا تھا جب ڈاکٹر پہنچا, یا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مار چکا تھا. بڑا امپورٹنٹ بڑا مشہور سنٹینس ہیں یہ, اس طرح کے اکثر آتے ہیں. یہ وہ سنٹینس ہیں جن کے ایک حصے میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہیڈ اس طرح آ جائے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ, یا یہ بھی آ سکتا ہے وی ہیڈ ریچڈ ایٹ ہوم وین اٹ رینڈ. ہم گھر پہنچ چکے تھے جب بارش ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے وی ہیڈ ریچڈ ایٹ دا اسٹیشن وین دا ٹرین کیم. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح یہ سینٹینس آتے ہیں. تو لہٰذا دوسرے حصے میں دوسری فارم لگائی جاتی ہے, پہلے حصے میں پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے پاسٹ. تو یہاں پہ آ جائے گا کیم, یعنی آپشن بی جو ہے یہ درست ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے he will be reading books. Hear the word reading. اب یہاں پر ریڈنگ لفظ آ گیا ہے, اس کے ساتھ بھی انگ لگا ہوا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انگ کون سا ہے, ناؤن ہے, جیرنڈ ہے, انفینیٹیو ہے یا پریزنٹ پارٹیسپل ہے. I have already explained the difference between gerund and present participle in my previous lectures. پہلے میں لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیرنڈ میں اور اس میں کیا فرق ہے پریزنٹ پارٹیسپل میں. اب یہاں پہ چونکہ جو ریڈنگ ہے یہ ہیلپنگ ورب کے بعد آ رہا ہے, ہیلپنگ ورب ول بی ہے,
ہیلپنگ ورب از، ایم، آر، واز، وار، ہیز، ہیو، ہیڈ، یہ سارے کے سارے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں. جب ان کے بعد کوئی پہلی فارم آئے گی ان کے ساتھ انگ آئے گا تو دیٹ وڈ بی اے پریزنٹ پارٹیسپل. تو لہذا آپشن نمبر ڈی جو ہے یہ اس کا درست ہے. نمبر 6 ہے اپوزٹ آف پراسپیرٹی از. پراسپیرٹی ہوتی ہے خوشحالی. تو جو خوشحالی ہے اس کا متضاد کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ ایڈورسٹی، ایٹروسٹی، سمپتھی، اناپتھی، ان میں چاروں میں سے. تو ظاہر ہے پراسپیرٹی اگر خوشحالی ہے تو یہاں پر بدحالی جو ہوگی وہ مثال کے طور پر اس کا ہوگا. تو ایڈورسٹی جو ہے اس کا مطلب بدحالی ہوتی ہے، لہذا پراسپیرٹی کا جو الٹ ہے ایڈورسٹی ہے جو آپشن اے ہے. وہ ایک بڑا مشہور قول بھی ہے شیکسپیئر کا کہ پراسپیرٹی گینز فرینڈز، پراسپیرٹی گینز فرینڈز اینڈ ایڈورسٹی ٹرائز دیم. خوشحالی دوستوں کو کھینچتی ہے جبکہ بدحالی ان کی آزمائش کرتی ہے. تو خوشحالی میں ویسے بھی لوگ دوست بن جاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 7 ہے کیمل از دا شپ آف ڈیزرٹ ہیئر فاؤنڈ دا فگر آف اسپیچ. تو بڑا کلیئر ہے کہ جو کیمل ہے اس کو شپ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا جب ہم کوئی لفظ کسی کی یعنی کہ قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے ادھار لیتے ہیں تو دیٹ از میٹافر. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ میٹافر ہے. اس کے بعد نمبر 8 کوشچن ہے ویجیلنٹ مینس. جو لفظ ویجیلنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ obscure، کیئرفل، کیئرلیس، اگلی. تو ویجیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ویری ایکٹیو، ویری کیئرفل، بر وقت اپنا کام کرنے والا. یہ آپ لوگوں کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے. تو کیئرفل اس کا آپشن آئے گا بی، کیئرفل، ویجیلنٹ کیئرفل. اب اس کے بعد نمبر 9 ہے انٹونیم آف کیلس از. جو کیلس لفظ ہوتا ہے اس کا انٹونیم کیا ہے؟ سینسٹیو ہے، لیمنٹ ہے، انڈیوسڈ ہے یا ون ہے؟ تو بچوں سینسٹیو کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑا جو احساس بندہ ہوتا ہے. تو کیلس، کیلس تو جو بندہ احساس نہیں ہوتا، سست روی والا، جس کو آپ نے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، سست، کسی چیز کے بارے میں نہ سوچنا، اس کا آ جائے گا سینسٹیو یعنی کہ حساس. نمبر 10 ہے سینٹیکس از دا اسٹڈی آف. ایجوکیشن میں پرٹیکولر ان یعنی کہ لینگویجز کے اندر، چاہے وہ لینگویج اردو ہے، انگلش ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ نے لنگوسٹک لفظ سنا ہوگا، فنیٹکس لفظ سنا ہوگا، پھر اسی طرح سینٹکس لفظ ہوتا ہے، سیمینٹکس ہوتا ہے، اسی طرح ایک سینٹیکس بھی لفظ ہوتا ہے. تو جو سینٹیکس ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس از دا اسٹڈی آف. اس میں ہم میننگ کو اسٹڈی کرتے ہیں یا سینٹینس اسٹرکچر کو کرتے ہیں یا اسٹڈی آف ساؤنڈ کو یا ووکیبلری. تو سینٹیکس میں ہم سینٹینس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ناؤن، ورب، سینٹینس یہ فکرہ کیسے بنتا ہے، ہیلپنگ ورب پہلے یعنی کہاں پہ آتا ہے. یہ سینٹیکس ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے فکرہ لکھنا ہے نا تو سبجیکٹ کو پہلے لکھنا ہے، پھر آبجیکٹ کو لکھنا ہے، پھر آپ نے ورب لکھنا ہے. تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ سینٹینس ہمیں بتاتی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں لکھتے. تو یہ بھی لینگویج کی شاہ ہے ایک، اس کو بولتے ہیں سینٹیکس. تو یہ بچوں 10 انگلش کے مکمل ہوئے. ابھی 10 ہم اسلامیات کے کریں گے. پہلا اسلامیات کا کوشچن ہے نیم آف محمد پیس بی اپان ہم ہیز کم ان ہولی قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 ٹائمز، 3 ٹائمز، 4 ٹائمز، 5 ٹائمز. تو اس کا آپشن سی یعنی کہ اللہ کے نبی کا نام 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. آگے نمبر 2 ہے ان وچ سورہ دا لاسٹ سجدہ ہیز کم. کس سورت میں سب سے آخری سجدہ ہے؟ تو یہ 30واں پارے کی سورت، یہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں. سورہ حج ہے، سورہ کاف ہے، سورہ الگ ہے، سورہ نبا ہے. تو سورہ الگ اس کے اندر آخری سجدہ ہے یعنی کہ جو آیا ہے. اس کے بعد پیکٹ آف مدینہ ٹو پلیس ان. جو مدینہ کا جو منشور تھا یا جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے نام سے جو مشہور ہے، یہ کون سی ہجری کو ہوا تھا؟ یاد ہے؟ 2 ہجری میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں. جی تو یہ یاد رکھیں 2 ہجری میں اس کا ہوا تھا. نمبر 4 بیٹل آف بدر ٹوک پلیس ان. جو غزوہ بدر ہے یہ کب ہوا؟
2 ہجری میں، 3 میں، 4 میں یا 5 میں؟ تو غزوہ بدر بھی 2 ہجری میں ہوا تھا، 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا تھا، 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا تھا. یعنی 2 کو بدر، 3 کو احد اور 5 کو خندق. یہ پانچوں آپ نے یاد رکھنی، یہ تینوں یاد رکھنے ہیں. تو فی الحال اس کا آپشن نمبر اے درست ہے. فاؤنڈیشن آف مسجد نبوی واز ٹو پلیس ان، اس آگے یعنی کہ جو مسجد نبوی ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو اس کا 4 ہجری. آگے نمبر 6 ہے نیم دا ہیونلی کعبہ از، آسمانی جو کعبہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، بیت الخدا ہے، بیت الاخدود ہے، بیت المقدس ہے. اس کا نام ہے بچوں بیت المعمور. کیا نام ہے؟ بیت المعمور. بیت المعمور اس کا نام ہے. اس کے بعد آگے ہے نمبر 7 پہ ڈیورنگ معراج النبی who met at 6th heaven، جب معراج النبی ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. 6ٹھے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت الیاس علیہ السلام سے یا حضرت ہود علیہ السلام سے. تو اس کا آپشن نمبر اے درست، آپشن نمبر اس کا بی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 6ٹھے آسمان پہ. نمبر 8 ہے بچوں دا میننگ آف عربک ورڈ نمل از، عربی زبان کا لفظ جو نمل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں اس کا مطلب ہے، نمل کا مطلب ہے آنٹ، ANT آنٹ، چیونٹی کو کہتے ہیں. اور بی نحل کا مطلب بی ہوتا ہے، نمل کا مطلب آنٹ ہوتا ہے، باقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے، عنکبوت کا مطلب سپائڈر ہوتا ہے یعنی کہ مکڑی ہوتی ہے. یہ چاروں صورتوں کے نام میں نے بتا دی ہے. آگے نمبر 9 ہے دا نمبر آف مدنی سوراز ان پارا 30، 30ویں پارے میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 2 3 یا 4؟ اس کا آپشن اے ہے 1. ویسے 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں ٹوٹل جو ہیں. نمبر 10 ہے دا نیم آف دا لاسٹ ریویلڈ سورہ، وہ سورت جو سب سے آخر پہ نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، وہ ہے النصر. یہ یاد رکھنا، الفیل نہیں، القریش بھی نہیں، الناس بھی نہیں، النصر یعنی کہ والعصر یہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو یہ بھی اسلامیات کا بھی جو 10 سوال ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں. 10 انگلش کے پہلے مکمل ہو چکے ہیں. پیڈاگوجی، پیڈاگوجی کا پہلا سوال ہے سیکنڈری لیول از سٹارٹڈ فرام، جو سیکنڈری لیول ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 1 سے 5 سال کی عمر، 6 سے 8 سال کی عمر، 9 سے 10 سال کی عمر، 11 سے 12 سال کی عمر. تو یہ آپشن ڈی ہے اس کا جو جواب ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے ٹیچنگ ایڈز وار انٹروڈیوسڈ فار، جو ٹیچنگ ایڈز یہ سائمن بینے، یعنی بینے بڑا مشہور سائنسدان کا نام ہے، اس نے ہمیں آئی کیو ٹیسٹ 1904 میں متعارف کروایا تھا. یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو، 1904 میں آئی کیو ٹیسٹ جو ہے اس نے متعارف کروایا تھا. تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ جو آئی کیو میں یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے جو سمجھ ہوتی ہے نا، جو سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق، یعنی کہ یہ جو سمجھ ہوتی ہے نا اس کو ماپنے کا یعنی کہ جو طریقہ ہوتا ہے، نوٹ کر لیں اس پر، جو سمجھ جو ہوتی ہے نا اس کو ماپنے کا، اس کو میئر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کو آئی کیو کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ آئی کیو. آئی کیو اسٹینڈز فار انٹیلیجنس کوشنٹ. آئی کیو سے مراد ہوتی ہے انٹیلیجنس کوشنٹ. تو جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ جو اسکول میں تدریسی معاون ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ مثال کے طور پر کن کے لیے یہ تجویز کیے گئے تھے؟ جو لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں انہیں کوئی تدریسی معاون کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زبانی کلامی بات سمجھ جاتے ہیں. وہ زبانی کلامی کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں تجربہ کر کے بتانا پڑتا ہے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. ان کے لیے یہ ٹیچنگ ایڈز بنائی گئی تھی. تو یہ بچوں ہے اس کا آپشن نمبر سی ہے، جن لوگوں کا آئی کیو 90 سے 109 کے درمیان ہوتا ہے، جن لوگوں کا آئی کیو 90 سے 109 کے درمیان ہوتا ہے
ان کی سمجھدانی اتنی ہائی لیول کی نہیں ہوتی، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کریکولم مینز۔ کریکولم کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر یہ 4 آپشن ہے، کورس ہے، ٹیچنگ ہے، لسننگ، اٹینشن ہے، تو پھر اس میں کورس آپ لکھیں گے COURS کورس۔ اگر سلیبس آ جائے تو سلیبس لکھیں گے، اگر کنٹینٹس آ جائے تو کنٹینٹس لکھیں گے، کیونکہ یہ اس کے قریب ترین ہے۔ دے آر دا پارٹ آف کریکولم، یاد رکھنا یہ اس کے قریب ترین ہے۔ نمبر 4 ہے IQ آف جینیس چلڈرن از۔ جو جینیس بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ترین ذہانت کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو IQ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو بچوں ان کا جو IQ ہے وہ 140 سے اوپر ہوتا ہے۔ ان کا جو IQ ہے وہ 140 سے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے بڑے بڑے انسان جیسے نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، تو ان لوگوں کے جو IQ ہیں یہ 140 سے اوپر تھے۔ آگے بچوں یہ جو IQ ہے یہ IQ کا پورا ایک فارمولہ ہے جس میں آپ کی ایوریج ایج ہوتی ہے، پھر ایک کرونولوجیکل ایج ہوتی ہے ملٹیپلائی 100۔ یہ ایک فارمولہ ہے جس کے ذریعے یہ نکالا جاتا ہے۔ میں نیکسٹ لیکچرز میں یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ابھی اس ٹاپک پہ نہیں ہم آئے۔ نمبر 5 ہے بچوں ایرسٹوٹل واز اے فلاسفر۔ جو ایرسٹوٹل تھا یہ فلاسفر تھا، گریک کا رہنے والا تھا، فرینچ کا رہنے والا تھا، انگلینڈ کا رہنے والا تھا یا کہ USA کا۔ تو ہی واز گریک، یعنی کہ وہ یونان کا رہنے والا تھا۔ نمبر 6 ہے ڈیولپمنٹل سٹیج دیٹ سسٹینز فرام 3rd ایئر ٹو 6th ایئر از کالڈ۔ جو بچے جن کی عمر 3 سے 6 سال ہوتی ہے وہ انفینسی ہوتے ہیں، چائلڈ ہوڈ ہوتی ہے ان پہ، اولڈ ایج ہوتی ہے یا پری چائلڈ ہوڈ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بچوں ان کو کہتے ہیں پری چائلڈ ہوڈ، یہ نمبر D آپشن ہے اس کا۔ نمبر 7 ہے گروتھ مینس این انکریز۔ گروتھ کا مطلب ہوتا ہے انکریز۔ اس میں انکریز ہونا سائز میں، ہائٹ میں، ویٹ میں یا آل آف دیم۔ اس میں بچوں آ جائے گا آپشن D یعنی کہ آل آف دیم، یعنی مطلب ہے کہ جو بچے ہیں ان کا آل آف دیم، یعنی کہ مثال کے طور پر سائز بھی بڑھ رہا ہو، قد بھی بڑھ رہا ہو، وزن بھی بڑھ رہا ہو، تو اسے ہم گروتھ کہتے ہیں۔ اور ایک بچوں ہوتا ہے ڈیولپمنٹ۔ گروتھ اور ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بڑا فرق ہے۔ گروتھ سے آپ کا جسم، آپ کا باڈی، آپ کا سٹرکچر بڑھتا ہے، ڈیولپمنٹ سے آپ کی دماغی ذہانتیں، صلاحیتیں اور جو کیپیسٹیز ہوتی ہیں، استعداد ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ آگے نمبر 8 ہے اٹ از ویری اولڈ فلاسفی۔ یہ بہت ہی پرانا فلسفہ ہے۔ کون سا؟ آئیڈیالزم، پریگماٹزم، اسینشلزم، پروگریسوزم۔ تو سب سے پرانا فلسفے میں کون سا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جب یہ 4 آ جائیں تو ان میں آئیڈیالزم سب سے پرانا ہے، اور اگر آئیڈیالزم کو نکال دیں تو ریئلزم آ جائے، ان تینوں میں سے وہ زیادہ پرانا ہے۔ اگر نیچرلزم آ جائے تو وہ بھی ان تینوں سے جو نیچے 3 لکھے ہیں BCD ان تینوں سے پرانا ہے۔ یہ جو نیچے میں نے 3 لکھے ہیں نا، پریگماٹزم ہے، اسینشلزم ہے، پروگریسوزم ہے، ایک اور بھی ہے اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشنزم۔ یہ 4 جدید فلسفے میں آتے ہیں، اور اگر یہ چاروں فلسفے آ جائیں تو ان میں پریگماٹزم پھر پرانا ہو جائے گا اگر چاروں نہیں آ جائیں تو۔ آگے بچوں ایکسپوننٹ آف آئیڈیالزم۔ آئیڈیالزم کا بانی کون تھا، اس کا معاہد کرنے والا کون تھا؟ تو آئیڈیالزم آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پلیٹو نے پیش کیا تھا، افلاطون نے پیش کیا تھا، لہذا بیکن، کامتے، کانت، پلیٹو۔ تو پلیٹو جو ہے یہ آئیڈیالزم کا بانی تھا یا اس کا حمایتی تھا، اس کو سٹارٹ کرنے والا تھا۔ نمبر 10 ہے ہگزلے ایڈوکیٹس دا کنسرن آف۔ بعض اوقات جو آپ کا پیپر ہوتا ہے نا بچوں، وہ تھوڑا سا بچوں کو پھنسانے کے لیے، آپ لوگوں نے بھی آخر تعلیم حاصل کی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے ہمیشہ پیپر میں ایک آدھ سوال نہ پھنسانے کے لیے آ جاتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سلیبس ہی میں نہ ہو۔ اس طرح کی بھی چیزیں میں نے کچھ ٹیسٹ میں شامل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بھی ادراک ہو۔ ہگزلے اس نے کون سے فلسفے کی حمایت کی تھی؟ آئیڈیالزم کی؟ نو، نیچرلزم بھی ہے، ریئلزم بھی ہے، پریگماٹزم بھی ہے۔ تو اس نے نیچرلزم کی حمایت کی تھی، جس کی حمایت روسو نے کی تھی، یہ یاد رہے آپ لوگوں کو، جس کی حمایت سپنسر نے بھی کی تھی، جس کی حمایت مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے نیچرلزم کی۔ اس میں روسو کا نام بہت مشہور ہے، تو بال ہگزلے نے بھی نیچرلزم کو ایڈوکیٹ کیا۔ نمبر 11 ہے ایرسٹوٹل واز ڈیڈ سپورٹر آف۔ ایرسٹوٹل جو ہے یہ کس کی حمایت کرتا تھا؟ آئیڈیالزم کی؟ نو، یہ تو خلاف تھا۔
نیچرلزم کی نو اس کے بھی خلاف تھا. پھر یہ ریئلزم ہو سکتا ہے, ہاں بھی یہ تو کہتا تھا کہ ہر چیز کو ہمیں ریئل سینس میں دیکھنا چاہیے, ہر چیز کو ہمیں یعنی کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق دیکھنا چاہیے. نمبر 12 ہے پلیٹو واز دا ٹیچر آف. پلیٹو کس کا استاد تھا؟ کامپے کا تھا, ایرسٹوٹل کا تھا, نیتشے کا تھا یا ہیگل کا تھا؟ تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ایرسٹوٹل جو ہے اس کا جو ہے استاد پلیٹو تھا. اور پلیٹو کا استاد کون تھا؟ اس کا نام ہے سقراط. سقراط کا شاگرد تھا پلیٹو, پلیٹو کا شاگرد تھا ایرسٹوٹل, ایرسٹوٹل کا شاگرد تھا الیگزینڈر دی گریٹ جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے. آگے بچوں نمبر 13 ہے جان ملٹن پروموٹس دا آئیڈیاز آف. جان ملٹن نے کس کے نظریات کو آگے پہنچایا؟ کامتے, ایرسٹوٹل, نیتشے یا ہیگل؟ اس نے جو کامتے تھا, ویسے یہ کامتے کا بھی حمایتی تھا, ہیگل کا بھی, لیکن آپ کامتے کا یعنی کہ شو کر دینا. نمبر 14 ہے میٹر از سپیریئر ٹو آل. جو مادہ ہے یہ سب سے بہتر ہے. واٹ ڈز اٹ ہیز کم آف. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میٹر ہے یہ از سپیریئر ٹو آل, مادہ سب سے بہتر ہے. یہ کس فلسفے کا قول ہے؟ مادے پہ توجہ دی جاتی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نہ تو یہ آئیڈیالزم ہے, نہ یہ نیچرلزم ہے, اور نہ یہ پریگماٹزم ہے. یہ تو ریئلزم ہے. ریئلزم کے اندر مادے کو سب کو سمجھا جاتا ہے, جبکہ آئیڈیالزم میں پرسنالٹی کو, روح کو, اسپرچولیٹی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے. نمبر 15 ہے ایکسپیریمنٹس اینڈ ایکسپیرینس آر مین اوریجن. یہ ایک فلسفہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے, ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں یہ مختلف چیزوں پہ ہوتے ہیں, اور مختلف جو چیزیں ہیں ان کو میٹر کہتے ہیں, اور میٹر کا طرح ریئلزم سے ہے. جو ریئلزم والے کہتے ہیں کہ میٹر از سم تھنگ, میٹر از آل. جیسے یہ پچھلا دیکھیں, یہ میٹر از سپیریئر ٹو آل, تو یہ ان کا نعرہ ہے کہ ان کا ریئلزم والوں کا. تو وہ میٹر کہتے ہیں میٹر سب سے اچھا ہے, اس پہ جو تجربہ کرتے ہیں, جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ زبانی علم کو نہیں مانتے. نمبر 16 ہے اسپرچل ویلیوز آر سپریم اینڈ یونیورسل. وہ کہتے تھے میٹر, اب یہ فلسفہ ایک آ گیا ہے کہ اسپرچل ویلیوز اس کو سب سے عام مانا جاتا ہے, سب سے بڑا مانا جاتا ہے, سب سے عظیم ترین مانا جاتا ہے. کون سی ویلیوز کو بچوں؟ جو ویلیوز اسپرچل ویلیوز ہیں. تو اس میں بچوں اسپرچل ویلیوز میں تو ظاہر پھر آئیڈیالزم ہی آتا ہے. آئیڈیالزم جو ہے یہ اسپرچولیٹی جو ہوتی ہے اس پر بڑی توجہ دیتا ہے. نمبر 17 فرسٹ ٹیچر ان دا ورلڈ. اس دنیا کا پہلا استاد کون ہے؟ کنسیڈر ٹو ہوم. کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کامتے کو, ایرسٹوٹل کو, یا یعنی کہ اس کو نیتشے کو, یا ہیگل کو؟ تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ جو ایرسٹوٹل ہے اس کو مولم اول کہا جاتا ہے, اور الفارابی جو ہے اس کو مولم دوم کہا جاتا ہے. جبکہ جب آپ چائنا کی تاریخ پڑھیں گے, یہ میں یونان کی تاریخ کے بارے میں بتا رہا ہوں, جب چائنا کی تاریخ پڑھیں گے تو پھر وہ مولم اول کہتے ہیں کنفیوشش کو. وہ جو مذہبی مولم ہے پہلا اس کو وہ کنفیوشش کو کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا, کنفیوشش کے 5 رابطے بڑے مشہور ہیں, 5 رابطے, 5 لنک اس کے بہت مشہور ہیں کنفیوشش کے. یہ یاد رکھنا. اس کے بعد ہے پلورلسٹ کنسیپٹ. جو پلورلسٹ جو کنسیپٹ ہے یہ مثال کے طور پہ بہت مشہور ہے. تو پلورلسٹ کنسیپٹ ریلیٹس ٹو پلورل مین مور دین ون. ایک سے زیادہ جو تعداد ہوتی ہے اسے پلورل کہتے ہیں. یہ ایک تھیوری تھی, اس تھیوری کا تعلق کس سے؟ 2 سے تعلق ہے. اس کے بعد آگے نمبر 19 ہے ویلیوز آر مین میڈ کنسیپٹ ان واٹ اسکول آف تھاٹ. اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے مکتبہ فکر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مکتبہ فکر. اسکول آف تھاٹ مکتبہ فکر. کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ انسان کا بنایا ہوا ایک نظریہ ہے. کس مکتبہ فکر کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے؟ آئیڈیالزم, نیچرلزم, ریئلزم یا پریگماٹزم؟ تو اس میں بھی ریئلزم ہے. آئیڈیالزم والے تو کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہوتی ہیں یہ ابسولیٹ ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ابدی ہوتی ہیں. لیکن ریئلزم کہتے ہیں کہ نہیں, حالات واقعات کے مطابق آپ اپنی ویلیوز کو تبدیل کرتے ہیں. آگے نمبر 20 ہے, اس میں غلطی مجھے نظر آ رہی ہے, میں بتا دیتا ہوں بعد میں.
IQ فارمولا واز گیون ان. میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا سمن بینے BINET بینے ہوتا ہے, لکھا بینٹ جاتا ہے پڑھا بینے جاتا ہے. جیسے پیاجی ہوتا ہے لفظ پیاجٹ ہوتا ہے پڑھا پیاجے جاتا ہے. وہ بھی بڑا ہمارے نفسیات تھا, یہ بھی بڑا ہماری نفسیات ہے. تو اس کو کہتے ہیں سمن بینے, SIMON سمن BINET بینے. اس نے یہ سب سے پہلے فارمولا پیش کیا تھا IQ کا. یہ پیش کیا تھا 1904 میں اور 1908 میں اس نے ریوائز کیا تھا. آپ جب مختلف بکس پڑھیں گے نا تو بعض میں 1908 لکھا ہوگا. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپشن آج نا 1904 تو پھر 1904 والا آپشن آپ نے کلک کرنا ہے, اور اگر 1904 کا آپشن نہیں ہے 1908 کا آپشن ہے تو پھر آپ نے 1908 کا آپشن کلک کرنا ہے. جس طرح بلومز جو تھیوری ہے ٹیکسانومی جو ہے یہ 2 بار ریوائز ہوئی ہے. ایک بار 1956 کو پیش کی تھی بلومز نے, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر یہ آگے ریوائز ہوئی. اسی طرح یہ 1904 میں اس نے پیش کیا, 1908 کو اس نے ریوائز کیا تھا. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھا چکی ہے, لہٰذا بھی آپ نے آپشن اے جو ہے اس کو کلک کرنا ہے. آگے نمبر ہے ویلیوز آر ڈسکسڈ انڈر دا تھاٹ آف. ویلیوز, ہاں یہ دیکھیں نہیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آ گئی ہیں. میں نے آپ لوگوں کو ایک لیکچر میں 6 چیزیں پڑھائی تھیں فلسفے کے حوالے سے, جس میں اگزیالوجی تھا, انٹالوجی تھا, اپسٹامالوجی تھا, ایستھیٹکس تھا, لاجکس تھا, ایتھکس تھا. یہ ساری چیزیں میں نے 6 آپ کو مختلف برانچ سے پڑھائی تھی. ہر ایک برانچ کا میں نے تعلق آپ کو بتایا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے. پھر میں نے آپ کو یعنی کہ ایک ایسا تعلق کہ جو کہ ہمیشہ گڑبڑ کرتا ہے, انٹالوجی اور اگزیالوجی میں فرق نہیں یاد رہتا انسان کو. اگزیالوجی میں اور انٹالوجی میں عام طور پہ فرق یاد نہیں رہتا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا انٹالوجی میں ٹی آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹی, ریلیٹی میں ٹی آتا ہے. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لفظ اگزیالوجی ہے نا یہ بیسیکلی ایگزیا, AXIO ایگزیا, جس کا مطلب ہوتا ہے ویلیو یا ورتھ. دوسرا اس کا مطلب ورتھ بھی ہوتا ہے, قیمت, WORTH. کیا کہتے ہیں نہیں فلاں کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے, بعض کہتے ہیں نہیں فلاں کی تو بڑی قیمت ہے. تو دیٹ از کالڈ ایگزیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں ورتھ. تو اگزیالوجی جو ہے اس کا جو تعلق ہے بچوں یہ ویلیو سے ہے, اس کا تعلق ورتھ سے ہے, یہ یاد رکھنا. نمبر 22 ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف نالج از ڈسکسڈ ان. مختلف قسم کا جو علم ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. انٹالوجی میں نو, انٹالوجی تو ریلیٹی ہوتی ہے. اگزیالوجی نو, اگزیالوجی تو ویلیو ہوتی ہے. میٹا فزکس نو, میٹا فزکس تو اس میں لاجک آ جاتا ہے. اپسٹامالوجی ہاں, تو جو اپسٹامالوجی ہے دیٹ از اینو ادر نیم آف نالج. جو نالج تو ایک ہوتا ہے نا, اپسٹامالوجی کے اندر بے شمار علوم آ جاتے ہیں, کافی علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں, یہ یاد رکھنا. اور ان علوم سے مراد کتابی علوم بھی ہیں, آپ کے تجربے سے حاصل ہونے والے علوم بھی ہیں, فلسفے کی بنیاد پہ ڈسکس ہونے والے علوم بھی ہیں, ریسرچ کرنے کے بعد آپ کی جو نتائج ہیں وہ علوم بھی ہیں, سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. نمبر 23 ہے ریلیٹی از ڈسکسڈ انڈر. ریلیٹی کا تعلق کس سے ہے جی؟ انٹالوجی سے, ایگزیالوجی سے. ابھی میں نے بتایا اس کا تعلق ٹی والے لفظ سے ہے تو وہ انٹالوجی ہے, اس کے ساتھ ہے. نمبر 24 ہے سائنٹیفک ویلیویشن از دا مین کنسپٹ آف ایگزام ان. بچوں بعض لفظ بعض لوگوں کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں. جب آپ نام لیتے ہیں نا اردو میں قائد اعظم, حالانکہ قائد اعظم تو اس سے مراد ہم فوری سمجھ جاتے ہیں کہ محمد علی جناح ہے, حالانکہ قائد اعظم کا مطلب محمد علی جناح نہیں ہے. قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا لیڈر. بڑا لیڈر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کا اپنا قائد اعظم ہو سکتا ہے, انگلینڈ کا اپنا قائد اعظم ہو سکتا ہے, ہمارا اپنا قائد اعظم ہے. لیکن جب ہم پاکستان میں قائد اعظم بلکہ ورلڈ لیول پر ہم جب نام لیتے ہیں قائد اعظم مسلمان, اٹ مینس قائد اعظم محمد علی جناح. اس طرح کچھ لفظ ایسے ہیں جو کہ اپنے ایک خاص فلسفے کے ساتھ منسوب ہیں. کچھ خاص لفظ ہیں جو اپنے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈو واٹ آئی سی, ڈو واٹ آئی سے بیکاز آئی سے سو, اس کا تعلق سب کو پتا ہے. اتھارٹیرین یا مطلب اتھارٹی جو ہے آٹوکریٹک, ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی طرح یہ جو لفظ ہوتا ہے سائنٹیفک ویلیویشن,
بچوں اس کا تعلق بھی ریئلزم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی ریئلزم کے ساتھ ہے جو فلسفہ ارسطو نے پیش کیا تھا، یہ یاد رکھنا۔ نیکسٹ نمبر 25 ہے 21st سینچری اسکلز۔ ایجوکیشنسٹ جو لوگ ہیں یہ میری ایک ایک بات نوٹ کیا کریں، ان کو یاد کیا کریں، شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ باتیں کتنی امپورٹنٹ ہے، جب سمجھ آئے گی تو پھر وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے ابھی یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ 21st سینچری اسکل کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ ہماری صدی ہے اس میں ہمیں کون کون سی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اگر وہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اس صدی کا صحیح جان فشانی سے مقابلہ کر سکیں گے، اس صدی کے ساتھ صحیح چل سکیں گے، یہ یاد رہے میری بات۔ اس صدی میں اگر یہ چیز نہیں ہے آپ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، جاہل ہیں آپ لوگ۔ بلکہ وہ مجھے یاد آتی ہے یاسر جواد، یہ بڑا مشہور ایک رائٹر ہے، اس نے ایک بات لکھی کہ جو انسان موجودہ زمانے میں بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہے لیکن وہ کمپیوٹر نہیں جانتا پھر بھی وہ موجودہ زمانے کا ان پڑھ انسان ہے، وہ موجودہ زمانے کا ان پڑھ انسان ہے جو کمپیوٹر نہیں جانتا۔ یاسر جواد کا یہ قول ہے۔ بچوں اسی طرح ہمارے پاس آج ٹچ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، یہ ملٹی میڈیا میرے سامنے ہے، اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، یا کم سے کم ٹیچر کو علم نہیں ہوگا تو وہ موجودہ زمانے میں صحیح جو تدریس ہوتی ہے اس کے صحیح فرائض سارے انجام نہیں دے سکتا۔ وہ اگر بولے جی کہ میں 100% انصاف کر رہا ہوں تو وہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے، ان کا انٹروڈکشن بچوں کو کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے یہ الگ بات ہے کسی کا استعمال کیسے کو کرتا ہے، یہی موبائل آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، یہی آپ کو دوزخ میں بھی لے کے جا سکتا ہے۔ ایک پستول جو کہ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اگر آپ کسی جنگ میں کافر پہ چلاتے ہیں تو آپ کو غازی، اور اگر وہ کسی اپنے مسلمان بھائی پہ چلاتے ہیں تو آپ کو قاتل کہا جاتا ہے۔ تو اصل بات چیز کی نہیں ہوتی، اس کی اپلیکیشن کی ہوتی ہے، اس کے استعمال کی ہوتی ہے۔ یہی زبان ہے جب کہتی ہے اللہ 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 اللہ، کتنی اچھی زبان بن جاتی ہے، کتنی پیاری زبان بن جاتی ہے۔ اللہ بھی فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، تم بھی اس کو یاد کرو، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہی زبان گالی گلوچ نکار رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی حالت کتنی پستی کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ زبان ہے، اس کا مطلب استعمال۔ تو اس لیے بچوں 21st سینچری جو اسکل ہیں اس میں یہ جو 4 ہیں، ویسے تو یہ اسکل انہوں نے جو بتائی ہیں وہ بعض نے 5 کا بتایا، بعض نے 7 کا بتایا ہے، ان میں سے ایک اسکل یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، ایک اسکل آپ کے سامنے بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے ٹک کرنی ہے۔ کمیونیکیشن ہے، رائٹنگ ہے، ٹیچنگ ہے، ریڈنگ ہے۔ اب یہ چاروں بڑے امپورٹنٹ ہیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بچوں اصل میں اس میں جو کنفیوز یعنی کہ جب آپ کو ان 5 یا 7 اسکل کا پتہ ہوگا نا تو آپ آرام سے ان میں جو بھی ایک اسکل آئے گی اس پہ ٹک کر لیں گے۔ ان 5 میں سے یا 7 میں سے ایک اسکل کمیونیکیشن ہے جو آپشن اے ہے۔ نمبر آگے 26 ہے، دا فرسٹ ایجوکیشنلسٹ ان سب کنٹیننٹ واز کنسیڈرڈ ایز برٹش ایجوکیشن پالیسیز۔ ایجوکیشن جو پالیسیز یعنی کہ بنانے والا جو سب سے پہلا بندہ ہے نا یعنی کہ ہندوستان کے اندر، یہ یاد رکھیں کہ سب کنٹیننٹ کے اندر جو پہلا ایجوکیشنسٹ تھا وہ ہم کہتے ہیں چارلس گرانٹ کو، لیکن برٹش ایجوکیشن جو پالیسی جو بنانے والا تھا وہ تھا لارڈ میکالے۔ یہ فرق یاد رکھنا ہے، یہ دونوں ماہر تعلیم ہیں، ایک مذہبی ماہر تعلیم ہے، ایک ویسٹرن ماہر تعلیم ہے، ایک کے پاس روحانی علم تھا دوسرے کے پاس دنیاوی علم تھا، لیکن ہیں یہ دونوں تعلیم دینے والے تھے۔ تو جب ایجوکیشن پالیسی کا نام آ جائے گا تو آپ نے لارڈ میکالے کا نام لکھنا ہے، اور جب ویسے ایجوکیشنسٹ کا نام آ جائے گا فرسٹ ایجوکیشنسٹ تو آپ نے چارلس گرانٹ کا نام لکھنا ہے۔ آگے بچوں نمبر 27 ہے، گورنمنٹ کالج لاہور واز اسٹیبلشڈ ان۔ یہ ایک NTS کا پیپر تھا، اس میں سے میں نے یہ سوال جو ہے یہ مستعار لیا تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے یہ کب بنا۔ ایک میں پنجاب یونیورسٹی کا بھی تھا، وہ اگلے ٹیسٹ میں ہوگا انشاءاللہ، وہ چیزیں بھی ہوں گی۔ تو بچوں جو گورنمنٹ کالج لاہور ہے یہ 1864 میں بنا تھا، آپشن اے ہے۔ اور چلیں میں بتا دیتا ہوں پنجاب یونیورسٹی 1872 کو بنی تھی، 1872 1872، اس کا آپشن اے ہے گورنمنٹ کالج لاہور۔ نمبر 28 ہے، کنسلٹیشن اینڈ شیئرنگ از دا مین فوکس۔ ہاں وہ آ گیا نا ابھی تو وہی جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، لیسے فیئر، اتھارٹیرین۔
ایک ایسا جس میں کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے، شیئرنگ بھی ہوتی ہے، بندے کو بندہ سمجھا جاتا ہے، بندے کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ ہے ڈیموکریٹک. کیا اسے کہتے ہیں؟ ڈیموکریٹک. آپشن بی. آگے بچوں 29 ہے. دا ایجوکیشن منسٹر پریزائڈڈ دا آل پاک ایجوکیشن کانفرنس 1947. پاکستان کی تعلیمی تاریخ میں جو سب سے پہلے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا قدم ہے وہ ہے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947. یہ جو آل پاکستان ایجوکیشن جو کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، یہ وہ کانفرنس تھی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح ابھی زندہ تھے اور انہوں نے ایک لیٹر کے ذریعے اپنا وہاں پہ پیغام جو پہنچایا تھا. تو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر کون تھے؟ ان کا نام تھا بچوں فضل الرحمان. آپشن بی. آپشن بی ہے فضل الرحمان. آگے بچوں نمبر 30 ہے. دا نمبر آف ڈیز ان آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947 کنٹینیوڈ. یہ کتنے دنوں تک جاری رہی تھی؟ تو یہ 4 ڈیز تک جاری رہی تھی. اے بی سی ڈی ڈی آپشن جو ہے یہ 4 دنوں تک یہ پہلی جو تعلیمی کانفرنس ہے پاکستان کی تعلیم کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ 4 دن رہی تھی. تو دیز وار دا 30 کوشچنس آف پیڈاگوجی. 30 ہم نے یہ پڑھ لیے، 10 ہم نے سے پہلے اسلامیات کے پڑھ لیے، 10 ہم نے اس سے پہلے انگلش کے پڑھ لیے، 50 نمبر کا ہم نے پیپر کر لیا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ابھی وی آر موونگ ٹو میتھمیٹکس. میتھ کی طرف ابھی ہم آ گئے ہیں. تو یہ جو بچوں میتھ ہے، پہلا سوال ہے ہول نمبر اسٹارٹ فرام. جو ہول نمبر ہوتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں بچوں؟ تو یہ 0 1 2 3 سے شروع ہوتے ہیں. یہ نہ تو 1 سے ہوتے ہیں اور نہ -1 سے ہوتے ہیں اور نہ 2 سے ہوتے ہیں. یہ 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو ہول نمبر ہے. دوسرا ہے سلیکٹ دا پرائم نمبر. یہ جو آپ کے سامنے بھی آپشن ہے 1 2 3 اور 4 کا آپشن ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ دیکھیں. اچھا ڈی میں کوئی بھی نہیں ہے. ڈی میں 4 ہونا چاہیے. ڈی میں یعنی کہ تو 1 کیا یہ پرائم نمبر ہے؟ 2 کیا یہ پرائم نمبر ہے؟ 3 کیا یہ پرائم نمبر ہے؟ ڈی کیا یہ 4 یعنی کیا یہ پرائم نمبر ہے؟ تو بچوں میں آپ کو بات بتاتا چلوں. پرائم نمبر وہ ہوتا ہے جس پر صرف 2 ٹیبل جا سکتے ہیں، ایک 1 کا اور ایک اس کا اپنا. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو بی اور سی یہ دونوں پرائم نمبر ہیں. 2 کے اوپر 1 کا بھی جا سکتا ہے، 2 کا بھی، 3 کے اوپر بھی. یہ سوال میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کے دیکھیں نا ڈی میں آپشن ہی نہیں ہے. بہرحال اس میں باقی آپشن اور تھے، صرف لکھا ہوا تھا 1 2 اور آگے لکھا ہوا تھا 4 اور آگے لکھا ہوا تھا 6. تو یہ دوبارہ جب ری سیٹ کی ہے نا مطلب اس وقت یہ ہوا ہے. تو بہرحال اس میں جو پہلا پرائم نمبر ہے بچوں وہ 2 ہے اور دوسرا 3 ہے. اگر پیپر میں ایسی سچویشن آ جائے تو آپ نے جو لوسٹ ہوتا ہے اس کو پریفر کرنا ہے. لوسٹ میں آپ کا آپشن بی ہے، آپ نے آپشن بی پہ ٹک کرنی ہے کیونکہ 2 کو سپریم پرائم نمبر سمجھا جاتا ہے، انیشیل پرائم نمبر سمجھا جاتا ہے، سٹارٹنگ پرائم نمبر سمجھا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم اس کو زیادہ پریفر کریں گے اگر 2 یا 3 کٹھے آ جاتے ہیں تو. ویسے آتے نہیں ہیں کٹھے. آگے کوشچن نمبر 3 ہے کنسپٹ آف الجبرا واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ. الجبرا کا سب سے پہلے کس نے کنسپٹ دیا تھا؟ ابن الہیثم نے دیا تھا، البیرونی نے دیا تھا، موسیٰ الخوارزمی نے دیا تھا، جابر بن حیان نے دیا تھا. تو یہ موسیٰ الخوارزمی نے سب سے پہلے الجبرا کا کنسپٹ دیا. الجبرا کا کنسپٹ موسیٰ الخوارزمی نے دیا تھا، یہ نوٹ کر لیں. آگے بچوں کوشچن 4 ہے 1 2 3 4 5 کنٹینیو. یعنی کہ آگے جو ڈاٹس ہیں ڈاٹس مینز کنٹینیو، ڈاٹس مینز ٹو بی کنٹینیوڈ یعنی یہ بات آگے جاری ہے. از این ایگزامپل آف، یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ یہ فائنٹ نمبر کی ہے، انفینٹ نمبر کی ہے، انٹیجرز ہیں یا پرائم نمبرز ہیں. تو بچوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا نمبر جس کے میں کوئی عدد معلوم نہ ہو، ایسا سیٹ جو کہ رننگ ہو جس کے عدد معلوم نہ ہو، وہ ہوتا ہے انفینیٹیو نمبر ہوتا ہے یا انفینیٹیو سیٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات، یہ انفینیٹیو ہے. بی آپشن ہے. نمبر 5 ہے دا فالوئنگ از اے کمپوزٹ نمبر. ان میں بتائیں کہ کمپوزٹ نمبر کون ہے؟
نمبر جیسے میں نے بتایا تھا پرائم ہے، پرائم وہ نمبر ہوتے ہیں جن پر ان کا اپنا ٹیبل اور 1 کا جا سکتا ہے، لیکن کمپوزٹ وہ ہوتے ہیں جن پر 1 کا ان کا اپنا اور ایک تیسرا ٹیبل بھی جا سکتا ہے. مور دین 2 ٹیبلز آر دیئر ڈیوائزیبل، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو بچوں یہاں وہ ملٹیپلس، تو بچوں اس میں کیا ہے، اس میں جو 4 ہے جو آپشن ڈی ہے اس پر 1 کا ٹیبل، 2 کا ٹیبل، 4 کا 3 جا سکتے ہیں، لہٰذا 4 از اے کمپوزٹ نمبر. آگے بچوں کوشچن نمبر 6 ہے فارمولا ٹو فائنڈ ایریا آف اے اسکیئر، کسی بھی مربع کا اسکیئر کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ لینتھ ملٹیپلائی لینتھ، لینتھ ملٹیپلائی ویڈتھ، لینتھ ملٹیپلائی سائڈ، ویڈتھ ملٹیپلائی سائڈ. جی اس کا جو فارمولا ہے، اس کا جو یعنی کہ ہے، یہ 2 طرح کے، یہ یاد رکھنا 2 طرح کے لفظ آ سکتے ہیں. لینتھ ملٹیپلائی لینتھ بھی آ سکتا ہے، سائڈ ملٹیپلائی سائڈ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے چاروں برابر ہوتے ہیں، 4 آر ایکول. تو اگر آتا ہے تو لینتھ ملٹیپلائی لینتھ آ جائے گا، لمبائی ضرب لمبائی. اور مثال کے طور کیونکہ سب وہ چاروں برابر ہوتے ہیں، یا سائڈ ملٹیپلائی سائڈ وہی بات ہو جاتی ہے. نمبر کوشچن 7 ہے 1 ملین از اکول ٹو جو یس وہ بھی ہے. جی جی کوشچن نمبر 7 ہے 1 ملین از اکول ٹو، ایک جو ملین ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 10,000 کے برابر ہوتا ہے، 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، کس کے برابر ہوتا ہے؟ تو بچوں 1 ملین از اکول ٹو 1 لاکھ یا 10 لاکھ؟ 10 لاکھ. 1 ملین از اکول ٹو 10 لاکھ. 10 لاکھ ہوں تو 1 ملین بنتا ہے. اب آگے کوشچن نمبر 8 ہے 100,000 از اکول ٹو، 100,000 کس کے برابر ہوتے ہیں؟ تو یہ بچوں 1 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں. 100,000 ہوں تو 1 لاکھ بن جاتا ہے. یہ بعض اوقات بندے کو نہیں پتا چلتا جس وقت پیپر میں آتی ہیں نا یہ چیزیں. ویسے عام بھی بینک میں اگر آپ کو چیک فل اپ کر رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا نا 100,000 تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا رقم ہے. تو 100 جو 1000 ہے اس کا مطلب ہے 100,000، تو 100,000 ہوں تو 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. لہٰذا اس کا جو آپشن بی ہے، یہ آپشن جو ہے نا یہ آپشن غلط ہو گیا جی، یہ بی سی 2 آپشن لکھے ہوئے ہیں، بلکہ سی آپشن ہے یہ ٹھیک. آپشن سی، آپشن جو سی ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، آپشن سی. آگے کوشچن 9 ہے 0 پاور آف 10 از اکول ٹو، 10 کی 0 جو پاور ہے یہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ 10 کے برابر ہے، 0 کے برابر ہے، 100 کے برابر ہے، 1000 کے برابر ہے. بچوں یہ میتھ کا ایک اصول سن لیں ذرا غور سے سارے بچے. رقم چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اس کی پاور 0 ہے تو وہ 1 کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ رقم چاہے آپ لکھتے ہیں 10,000 کی پاور 1، 880 کی پاور 1، 910 کی پاور 1، سوری 1 نہیں 0 سوری، یعنی جتنی مرضی رقم ہو اس کی جب پاور 0 ہو جائے گی نا تو وہ رقم 1 کے برابر ہوگی. یہ جنرل قانون یاد رکھنا. کوشچن نمبر آگے 10 ہے 864 ڈیوائڈڈ بائی 8 از اکول ٹو، 864 کو جب تقسیم کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ 18 جواب لکھ دیتے ہیں، بعض 180، لیکن اس کا اصل جواب ہے 108. 108 یہ سی. یہ آپ گھر پہ خود اپنی نوٹ بک پہ نکال کے دیکھنا اس میں کتنی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہے نمبر کوشچن 11. یہ صرف 864 کی بات نہیں ہے، یہ فرض کریں بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ بات 202 کی ہو سکتی ہے، 416 کی ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح 555 کی ہو سکتی ہے، تو اس 525 کی، اسی طرح یہ آگے چلتا جاتا ہے. مثال کے طور پر 864 کیوں گئے؟ اس میں جو پہلا فگر ہوتا ہے وہ تو تقسیم ہو جاتا ہے، اوپر سے ہم 64 اتاریں گے تو ہمیں اوپر 0 لگانا پڑے گا. ہم 0 نہیں لگاتے، ہم 8 8 سے 64 کر دیتے ہیں، اس طرح 8 جواب آ جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتا. اچھا بچوں آگے کوشچن 11 ہے، یہ اضافی ہے. چلیں یہ اضافی سوال ایک ڈال گیا. دا اسمالسٹ نمبر از، یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں 1/2 1/3 1/4 1/5، ان میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے؟ تو بچوں 1/5 جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے. 1/2 کا مطلب ہے کہ ایک روٹی کے 2 ٹکڑے، 3 کا 3 ٹکڑے، 4 کا 4 ٹکڑے، 5 کا 5 ٹکڑے.
تو جب ایک روٹی کے 5 ٹکڑے ہوں گے تو آپ ہی بتائیں کہ وہ کتنا زیادہ چھوٹا ٹکڑا ہو جائے گا. اس کے بعد بچوں بھی آگے آ جائے گی اردو. یہ ہمارے 10 کوشچن جو ہیں یہ میتھ کے مکمل ہوئے کہ اضافی کے ساتھ یہ 10 ہی ہیں. 60 نمبر کا آپ کا پیپر حل ہو چکا ہے. آگے بچوں اردو ہے. پہلا سوال ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف اسم علم. اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں. 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں. ان پریویس لیسنز میں یہ ان کے نمبر بتا چکا ہوں آپ کو کہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں. تو بچوں ہاؤ مینی ٹائپس آف اسم علم. اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں اسم علم کی، یہ یاد رکھنا. آگے کوشچن نمبر 2 ہے دا فرسٹ پوئم آف علامہ اقبال واز. علامہ اقبال نے جو سب سے پہلی نظم لکھی تھی وہ کون سی تھی؟ اس کا نام ہے حضرت انسان ہے، شکوہ ہے، بال جبریل ہے یا خودی ہے. ان میں سے کون سی نظم تھی جو سب سے پہلے علامہ اقبال صاحب نے لکھی؟ تو بچوں اس کا نام ہے حضرت انسان. کیا نام ہے؟ حضرت انسان. اس کے بعد بچوں کوشچن نمبر 3 ہے ہو روڈ فنا نامہ. بڑا مشہور یہ لفظ ہے فنا نامہ. یہ ایک کہانی ہے. فنا نامہ مصنف کہ اس کے مصنف کون ہیں؟ یہ کہانی کس نے لکھی تھی فنا نامہ؟ تو بچوں جو فنا نامہ ہے یہ نذیر اکبر نے لکھی تھی. کس نے لکھی تھی؟ نذیر اکبر نے لکھی تھی. یہ یاد رکھنا نذیر اکبر اس کا نام تھا. آگے نمبر کوشچن 4 ہے اولڈ نیم آف اردو. یہ جو اردو زبان ہے اس کا پرانا نام کیا ہے بھائی؟ اس کو دکنی کہتے ہیں، اس کو حیدرآبادی کہتے ہیں، اس کو ریختہ کہتے ہیں، اسے نان آف دیز. اس کا نام ہے ریختہ. اردو کا پرانا نام ہے ریختہ. REEKHT. یہ ریختہ. ریختہ اردو کا پرانا نام ہے. کوشچن نمبر 5 ہے ہو روڈ دا پروس. یہ جو نظم ہے، یہ جو نثر ہے جس کا نام ہے بابل کے کھنڈر. بابل کے کھنڈر. کھنڈر رونز آف دا بابل. بابل کے کھنڈر. تو یہ بابل کے کھنڈر یہ کہانی کس نے لکھی تھی؟ جمیل الدین نے لکھی ہے، ابن انشا نے لکھی ہے، خدیجہ مستور نے لکھی ہے یا نان آف دیز. تو بچوں یہ جمیل الدین نے لکھی تھی یعنی کہ بابل کے کھنڈر. بڑی مشہور ہے یہ. اچھا بچوں آگے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے دیٹ مسٹ بی ریمبرڈ ٹو یو آل. وین ڈیڈ اردو بیکم دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. جو اردو ہے یہ پاکستان کی قومی زبان کب بنی تھی؟ اردو پاکستان کی قومی زبان کب بنی؟ 1947 کو بنی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کانفرنس میں بھی اردو کے متعلق بات ہوئی تھی. 1956 کو، 1963 کو یا 1973 کو. تو بچوں اردو پاکستان کی قومی زبان 1973 کے آئین میں بنی، 1973 کے قانون میں بنی. یہ یاد رکھنا. آگے نمبر 7 ہے ہو روڈ چیونٹی نامہ. پیچھے آپ نے پڑھا تھا فنا نامہ، اب ہے چیونٹی نامہ. چیونٹی نامہ کس نے لکھی؟ حفیظ جلندری نے لکھی ہے، عالی نے لکھی ہے، غالب نے لکھی ہے یا ذوق نے. تو اس کا نام ہے حفیظ جلندری. حفیظ جلندری نے چیونٹی نامہ لکھا. آپشن اے ہے اس کا. آگے بچوں نمبر 8 ہے اردو کا سوال ہے لاسٹ ورس آف اے غزل از کالڈ. جو بھی غزل ہوتی ہے اس کا آخری جو مصرع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے. جیسے ذوق، یہ ابراہیم کا تخلص ہے، ابراہیم ذوق جو اپنا ذوق کا نام استعمال کرتے ہیں. اسد اللہ خان غالب استعمال کرتا ہے. مولانا الطاف حسین علی علی کا نام استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ جس شعر کے اندر استعمال کرتے ہیں اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس شعر غزل کے کو کہتے ہیں بچوں مقطع. کیا کہتے ہیں؟ مقطع. میم کاف توئیں عین مقطع. جس غزل میں شاعر اپنا جس آخری غزل یعنی جس غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مقطع. یہ یاد رکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مقطع. ویسے تو ایک تو مطلب بھی ہوتا ہے، ایک قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مقطع اس کا آنسر ہے آپشن نمبر اے. آگے نمبر 9 ہے الطاف حسین علی واز بارن ان دا سٹی آف. مولانا الطاف حسین علی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیونکہ اردو میں ان کا بڑا نام ہے. دلی میں ہوئے تھے، ڈھاکہ میں، بمبے میں یا پانی پت میں؟ تو بچوں اس کا جواب جو ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مولانا الطاف حسین علی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے. اسی طرح کوشچن نمبر 10 ہے
many words can be made from, ان سے بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں، مصدر سے، مشتق سے، جامد سے یا نن آف دی سے، ان میں سے کافی لفظ بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ آپشن اے سے، بی سے، سی سے. کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں. مصدر سے ہم لفظ بنا سکتے ہیں جیسے کرنا، کریں، کریں گے، یا مطلب ہے کہ کام. تو جو مصدر ہوتا ہے اس سے ہم بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں. تو یہ تھا بچوں آپ کا اردو کا حصہ. کتنے نمبر کا پیپر ہو گیا؟ ابھی 70 نمبر کا ہو گیا کہ 80 نمبر کا ہو گیا. ابھی آگے چلتے ہیں. یہ ہے جنرل نالج. اس میں جنرل نالج، کرنٹ افیئر، ہر طرح کا سوال پوچھے جا سکتا ہے. پہلا سوال ہے ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کون تھے؟ پہلا وزیر اعظم آپ سب نے یاد کیا ہوا ہے، لیاقت علی خان. دوسرے پہ مسئلہ بنتا ہے. بعض کا وہ تیسرے. پہلے 5 میں آپ کو یاد کراؤں گا. 5 پہلے پاکستان کے وزیر اعظم، پہلے 5 پاکستان کے صدر، پہلے 5 وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، پہلے 5 وزیر صدر آزاد کشمیر کے. اور آزاد کشمیر میں بھی صدر کی 2 طرح کی تاریخ ہے. ایک اگر یہ کوئی بولیں کہ پہلا صدر کون تھا، پہلا صدر کون تھا، تو وہ غلام نبی گلکار ہیں. لیکن پہلا اسمبلی سے منظور شدہ یعنی منظور شدہ صدر کون تھا، تو وہ تو سردار ابراہیم ہے، کوئی اور ہے. اس لیے یہ چیزیں ٹیکنیکل ابھی آئیں گی آگے انشاءاللہ. تو ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پاکستان کا دوسرا پرائم منسٹر کون تھا؟ یہ آپشن ڈی ہے، خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. آگے بچوں کوشچن 2 ہے ہاؤ مینی کالجز ور دیئر وین دا پاکستان کیم انٹو بینگ. جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان میں کل کتنے کالج تھے؟ 30 تھے، 40 تھے، 50 تھے یا 60 تھے؟ تو بچوں اس وقت پاکستان میں 40 کالج تھے. اس وقت پاکستان میں 40 کالج تھے. اس وقت پاکستان میں 40 یعنی آپشن بی از دا رائٹ آپشن. آگے بچوں کوشچن نمبر 3 ہے وچ از دا بگیسٹ پروونس بائی ایریا وائز آف پاکستان. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان. کریکٹ آنسر از بلوچستان، آپشن ڈی. جو آپشن ڈی ہے رقبے کے لحاظ سے تو بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے، خوش قسمتی کے لحاظ سے بھی کم ہے، بد نصیبی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے. یہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور بد نصیبی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے. آگے کوشچن نمبر 4 پاپولیشن آف پنجاب پروونسز. جو ہمارا صوبہ پنجاب ہے بچوں اس کی آبادی کتنی ہے؟ جو پنجاب صوبہ ہے اس کی بچوں آبادی کتنی ہے؟ 10 بلین یعنی 10 لاکھ 10 کروڑ. آپ کو پتہ ہے کہ بلین کس کے برابر ہوتا ہے؟ بلین کروڑ کے برابر ہوتا ہے. ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. بلین کروڑ کے برابر ہوتا ہے. 10 بلین 10 کروڑ، 13 بلین 13 کروڑ، 15 بلین 15 کروڑ، 20 بلین 20 یعنی کروڑ. تو پاکستان جو ہے اس کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کی آبادی 13 بلین ہے، 13 کروڑ ہے. اس لیے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. کوشچن 5 ہے ہاؤ مینی کنٹریز آر دیئر ان سارک آرگنائزیشن. جو سارک کی تنظیم ہے اس میں کتنے ملک ہیں؟ 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں یا 10 ہیں؟ تو بچوں اس میں 8 ملک ہیں. 8 ملک ہیں اس کے اندر. آگے کوشچن نمبر 6 ہے کیپیٹل آف بنگلہ دیش از. بنگلہ دیش کا دارالحکومت کون سا ہے؟ کابل ہے، تہران ہے، دلی ہے، ڈھاکہ ہے؟ تو بچوں اس کا ہے ڈھاکہ. آگے بچوں نمبر کوشچن 7 ہے کرنسی آف جاپان از. جاپان کی کرنسی کون سی ہے؟ ین ہے، رنگٹ ہے، یورو ہے، روبل ہے؟ تو بچوں جاپان کی کرنسی کا نام ہے ین، YEN ین. رنگٹ ملائیشیا کی ہے. یورو یہ سویڈن یعنی جو 18 ملک ہیں شنجن یورپ کے ان کی ہے. اور روبل رشیا کی یعنی روس کی ہے. نمبر 8 ہے دا سیکنڈ بگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ از. دنیا کا دوسرے نمبر بڑا ملک کون سا آبادی کے لحاظ سے؟ جب ہم جنرل بات کرتے ہیں نا اس میں یہ نہیں لکھتے کہ ہم صرف کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے. اس بڑے سے مراد آبادی ہوتی ہے.
اور اگر ہم بیچ میں تخصیص کر دینا جی کہ بائی ایریا، اگر ہم نے ایریا کا پوچھنا تو پھر بائی ایریا لکھیں گے، اگر ہم نے ایریا نہیں نا پوچھنا تو پھر ہم ڈائریکٹ پوچھیں گے کہ بڑا ملک کون سا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات یاد رکھنا. تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنا ہے اور دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے. انڈیا، اور کہتے ہیں کہ انڈیا اگلے 10 سالوں میں چائنا سے آبادی کے لحاظ سے آگے نکل جائے گا 15-20 سالوں میں. آگے بچوں کوشچن 9 ہے دا بگیسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ایز ایریا وائز از. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ چائنا، رشیا، امریکہ یا انڈیا؟ تو بچوں اس کا جواب ہے رشیا. رشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ 1991-92 میں اس کی 7-8 ریاستیں اس سے الگ ہوئی تھی جو کہ الگ سے ملک بنے تھے، جن کو دنیا تاجکستان، کرغستان، ازبکستان اور آذربائیجان ان کے نام سے جانتی ہے، کرغستان کے نام سے. یہ الگ سے بڑے بڑے ملک ہیں، ترکمانستان بھی آتا ہے. اس کے باوجود رشیا بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. نمبر کوشچن 10 ہے واٹ از میگنا کارٹا. میگنا کارٹا کس چیز کا نام ہے؟ نیم آف اے کنٹری ہے، نیم آف اے سٹی ہے، آ گریٹ ایگریمنٹ ہے، لسٹ آف ہیومن رائٹس ہے. تو بچوں یہ آپشن ڈی ہے ہیومن رائٹس کی. یہ ایک تحریک کا نام ہے جو کہ انسانی حقوق کے نام سے یورپ میں چلی تھی، اسے دنیا میگنا کارٹا کے نام سے جانتی ہے. اس میں یہ تھا کہ عورتوں کے خلاف ظلم کو بند کرو اور ان کو بھی مردوں کے برابر، یہ اور وہ یہ ساری چیزیں، جس کو فیمینزم بھی کہہ سکتے ہیں. اگلا جو آپشن ہے آخری ہے. ابھی آپ کے 90 مارکس ہو چکے ہیں الحمدللہ. ابھی ہے کشمیریات ہے. ہاؤ مینی ڈویژنز آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. آزاد جموں اینڈ کشمیر کے کل کتنے ڈویژن ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں یا 8 ہیں؟ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں. آزاد کشمیر کے 10 ضلع ہیں اور ان 10 ضلعوں کو مختلف ڈویژن میں تقسیم کیا گیا، لہٰذا 3 ڈویژن ہیں. وچ از دا بگیسٹ ڈسٹرکٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ اب یہاں پر یہ کوئی نہیں بات کی کہ ایریا وائز یا پاپولیشن وائز، لہٰذا ہم پاپولیشن وائز سمجھیں گے اور وہ ہے بچوں کوٹلی. تیسرا ہے پاپولیشن آف بمبر از اباؤٹ. بمبر کی پاپولیشن کتنی ہے؟ تو بچوں جو بمبر ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 4 لاکھ. آپشن اے نہیں بلکہ بی جو آپشن ہے 4 لاکھ پاپولیشن بمبر کی. اباؤٹ اوپر لکھا ہوا اباؤٹ، 4 لاکھ سے تھوڑی کم ہی ہے لیکن 4 لاکھ کے قریب ہے. کوشچن نمبر 4 ہے ایگریمنٹ امرتسر واز ٹو پلیس ان. یہ جو معاہدہ امرتسر ہے جس میں کشمیریوں کو بیچا گیا، کشمیر کو بیچا گیا تھا، اور اس میں راجہ گلاب سنگھ کا انگریزوں کے ساتھ خرید و فروخت ہوئی تھی. یہ معاہدہ کب ہوا؟ تو یہ معاہدہ ہوا تھا آپشن اے میں 1846 کو. 1846 کو. آگے کوشچن 5 ہے ہو واز دا لاسٹ ڈوگرا رولر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. آزاد جموں اینڈ کشمیر کا سب سے آخری ڈوگرا حکمران کون تھا؟ تو اس کا نام ہے بچوں ہری سنگھ. ہری سنگھ ڈوگرا یہی تھا جس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا اور آج تک کشمیر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. تو ہری سنگھ ڈوگرا. آگے بچوں کوشچن نمبر 6 ہے ہو فرسٹ فائرڈ ایٹ نیلا بٹ. نیلا بٹ پہ سب سے پہلا فائر کس نے کیا؟ یہ سوال یہ اکثر پیپر میں آتا ہے، اس کی تشریح میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا. اور اس نیلا بٹ کے فائر کی وجہ سے ایک بندہ کئی بار آزاد کشمیر کا صدر بنا اور وزیر اعظم بنا اس کو کیش کر کے. اور ویسے وہ اچھے صدر تھے، وزیر اعظم بھی اچھے تھے، لیکن ان کا صدر و وزیر اعظم بننے کے پیچھے جو محرک تھا وہ نیلا بٹ پہ فائر ہی تھا. تو کون تھے وہ؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان کا نام ہے سردار عبدالقیوم خان. پہلا آپشن ہے سردار ابراہیم، دوسرا سردار عبدالقیوم خان، تیسرا سردار بہادر، چوتھا ممتاز رٹھور. تو یہ سردار عبدالقیوم خان. کوشچن نمبر 7 ہے ویئر ریور نیلم جوائنڈ ود جہلم ریور. وہ کون سی جگہ ہے یہاں پر دریا جہلم اور دریا نیلم کا سنگ میل ہوتا ہے، دونوں ملتے ہیں. جس جگہ پر 2 دریا ملتے ہیں اس کو منبع کہتے ہیں.
اور کشمیر کے جو دو مشہور دریا ہیں، دریا نیلم اور جو دریا جہلم ہے، یہ کون سے مقام پہ ملتے ہیں؟ تو یہ بچوں مظفر آباد کے مقام پہ ملتے ہیں۔ اس کا آپشن ہے آپشن ڈی۔ دریا نیلم کا پانی برف پگھلی ہوتی ہے، بڑا نیلا اور خوبصورت پانی ہوتا ہے، اور دریا جہلم کا پانی بالکل مٹی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مٹی گلی ہوئی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو موجودہ جو شکل آپ کو نظر آتی ہے پانی کی، یہ بنتی ہے۔ اور اگر دریا نیلم کا پانی ہو تو یہ لوگ تو بھیمر والے پی کے اسے ختم کرتے ہیں، اتنا وسون اور مطلب صاف ستھرا پانی ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے بچوں، ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ سردار ابراہیم خان ہیں، سردار عبدالقیوم خان ہیں، سردار بہادر ہیں، یا غلام نبی گلکار ہیں؟ تو بچوں آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم سردار ابراہیم خان تھے۔ کوشچن 9 ہے، ویئر از قلعہ باکسر سچویٹڈ؟ مغلیہ خاندان کی یہ ایک بہت بڑی یاد ہے جس کو دنیا جانتی ہے قلعہ باکسر کے نام سے۔ میں نے ابھی پرسوں یہ دیکھا ہے، میں گیا ہوا تھا ادھر، تو یہ جو قلعہ باکسر ہے یہ بہت بڑی یاد ہے۔ یہ ہمارے گاؤں ہے ادھر، یہ بنڈالہ، اس کے اوپر بنڈالہ جائیں تو وہاں سے یہ نظر بھی آتا ہے، سمانی جائیں وہاں سے بھی نظر آتا ہے، سدیڑی جائیں تو وہاں سے بھی نظر آتا ہے۔ میں یہاں پہ گیا ہوں، 2-3 بار گیا ہوں۔ یہ قلعہ مغلیہ خاندان کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کا جو حیران کن پاس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مغلیہ بادشاہ جہانگیر وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزر کے جا رہے تھے۔ بمبر کا یہ جو پتن کا علاقہ ہے، یہ جو پتن کا علاقہ ہے، یہ جو پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ رستہ ہوتا تھا، یہ ساتھ رستہ ہوتا تھا، یہاں سے جنڈی چونترا، وہاں سے قلعہ باکسر، پھر یہاں سے سری نگر اور کشمیر جایا کرتے تھے۔ اسے آگے پھر نشہر آ جاتا ہے، انڈیا کا جو نشہر ہے، پھر سری نگر، اس طرح راستہ تھا۔ تو جس وقت جہانگیر کا اپنا لشکر یہاں پر پہنچا نا قلعہ باکسر کے مقام پہ، تو وہاں پہ جہانگیر کی موت ہوگی، مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ کی ڈیتھ ہوگی، موت ہوگی، وہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب ان کے جو آگے وزیر مشیر تھے انہوں نے بولا کہ یہ گمنام جگہ ہے، یہاں ہم اپنے اتنے بڑے بادشاہ کو دفن نہیں کریں گے، ہم اس کو کسی بڑے شہر میں دفن کریں گے۔ فائنلی یہ ہوا کہ ان کو ہم لاہور میں لے کے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں سے لاہور جانے کے لیے ہمیں 2 دن چاہیے، یعنی ظاہر اس زمانے میں لوگ گھوڑوں کے اوپر جایا کرتے تھے، پھر بادشاہ کا وہ جو تابوت تھا اس کو بڑی عزت کے ساتھ لے جانا تھا، 2 دن لگ جانے تھے۔ تو انہیں بولا کہ 2 دن کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تو خراب ہو جائے گی، اسے تو اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس وقت کے حکیم تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ جہانگیر کے پیٹ کو کاٹ کے اس کی انتڑیاں، انٹرنل جتنے بھی آرگنز ہیں، دل، گردہ، یہ سب جتنے بھی ہیں، پیٹ اس کا خالی کر دیں، ساری چیزیں نکال دیں پیٹ کی۔ وہ نکال کے انہوں نے یہاں پہ دفنائی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک قبر بھی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جہانگیر، کہ یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جو اندر کا حصہ سارا پیٹ کا یہاں پہ، اور باقی جو ہے وہ قلعہ آپ نے، یعنی کہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور اگر آپ نے سنا ہے تو باقی ڈیڈ باڈی وہاں پہ دفنائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ دوسری سے بھی بڑی حیران کن بات ہے جو قلعہ باکسر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ قلعہ باکسر بنا تھا تو اس قلعے سے ایک سرنگ نکالی گئی تھی۔ وہ سرنگ یہ دیکھ لیں کیسے، یہ پہاڑ ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ سرنگ یہاں پر میں کھڑا ہوں اس کے نیچے سے نہ جا رہی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے وہ سرنگ انڈیا کے شہر آگرہ میں گئی ہوئی ہے۔ کس میں گئی ہوئی ہے؟ انڈیا کا شہر آگرہ تھا، اس وقت دارالحکومت تھا، وہ مغلیہ خاندان کا دارالحکومت تھا۔ یہاں سے سرنگ وہاں پہ جاتی تھی، 3 فوجی کٹھے اس سرنگ کے اندر چل سکتے تھے، 3 فوجی یا 1 فوجی اور گھوڑا، یا 3 فوجی کٹھے وہاں سے چل کے وہاں پہ جایا کرتے۔ اور وہ پہاڑوں کے بیچ بھی کتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے 500 سال پہلے انہوں نے سرنگ بنائی جو کہ 600-700 کلومیٹر یہاں سے انڈیا جایا کرتی تھی۔ تو یہ قلعہ میں نے وہ سرنگ دیکھی ہے، اب انہوں نے وہ سرنگ بند کر دی ہوئی ہے، لیکن آگے سے جا کے بند کی ہے، پیچھے سے سارا نظر آ جاتا ہے۔ تو اس قلعہ باکسر کی یہ 2 بڑی ریلیٹیز ہیں۔ آگے کوشچن 10 ہے، بے نظیر میڈیکل کالج از ان دا ڈسٹرکٹ؟ جو بے نظیر میڈیکل کالج ہے یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ تو بچوں بے نظیر میڈیکل جو کالج ہے یہ پایا جاتا ہے میرپور شہر میں، یا نہ یہ نیلم میں، نہ میرپور میں ہے، کوٹلی میں نہیں ہے، مظفر آباد میں، بلکہ یہ میرپور میں
بے نظیر میڈیکل کالج. اس کے بعد آگے آ جائے گا پاکستان اسٹڈیز. آگے 90 مارکس ہوئے تھے, ابھی تو یہ شروع ہو گئے, آگے ہیں 10 رہ گئے ہیں. Who was the second Chief Justice of Pakistan? پاکستان کا دوسرا چیف جسٹس کون ہے, کون تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میاں سر عبدالرشید خان. میاں سر عبدالرشید خان یا چیف جسٹس میاں سر عبدالرشید خان پاکستان کے پہلے, اور وہ پہلے تھے, بلکہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, میں ایسے اپنا دماغ لڑا رہا ہوں. یہ پہلا آپشن میں نے لکھی وہی ہے, جسٹس سر میاں عبدالرشید, یہ پہلے جسٹس تھے. ان کے ہاتھ کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے گورنر بننے کا حلف لیا تھا. یہ بات آپ کے پتہ میں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ دوسرا چیف جسٹس کون تھا؟ تو جو دوسرا چیف جسٹس تھا اس کا نام تھا جسٹس محمد منیر, آپشن بی. اور اگر آپ مزید کہتے ہیں تو میں تیسرا بھی بتا دیتا ہوں. تیسرا جو ہے اس کا نام تھا جسٹس محمد شہاب الدین. اے والے پہلے تھے, بی والے دوسرے تھے, ڈی والے تیسرے تھے. اور یہ جو جسٹس فضل اکبر ہے نا, یہ میرا خیال 15ویں نمبر پہ جا کے آتے ہیں. آگے بچوں کوشچن 2 ہے, قائد اعظم جوائنٹ مسلم لیگ ان. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو کب مطلب شامل ہوئے یا اس میں شمولیت اختیار کی؟ آپشن ہے 1906. 1906 کو تو نہیں ہوا تھا, 1913 اس پہ سوچا جا سکتا ہے, 1929 نہیں, اور 1885 بھی نہیں. تو لہٰذا جو بی آپشن ہے 1913 کو آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. 1906 کو تو مسلم لیگ بنی تھی, 1929 کو تو 14 نکات پیش کیے تھے قائد اعظم نے, 1885 کو تو انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی, لہذا 1913. آگے بچوں کوشچن 3 ہے, ہو واز دا فرسٹ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. پاکستان کے پہلے چیف ایگزیکٹو کون تھے؟ واہ واہ واہ, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے طوفان تھے, بڑے بڑے طوفان تھے جن کے آرڈر پہ کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتے تھے. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان, جنرل ضیاء الحق, جنرل یحییٰ خان, جنرل پرویز مشرف. ان کا ایک حرف جو ہے کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا, تہس نہس کر دیتا تھا. انفارچونیٹلی چاروں دنیا میں نہیں ہے, انفارچونیٹلی چاروں دنیا میں نہیں ہے. پتا آپ کو, چاروں مار چکے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. اختیار, اقتدار, قوت, پاور, عہدہ, ایوری تھنگ ہیز بین ڈیمالشڈ, ختم, چاروں مار چکے ہیں. جب بندہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے نا, اس وقت یقین کرے بندہ عقل والا سوچتا ہے کہ یہ واقعی دنیا کچھ نہیں ہے. یہ پرویز مشرف ہیرو تھا, 71 کی جنگ کا ہیرو کہا جاتے اسے. کرگل میں بھی یہ بہت آگے نکل گیا تھا, بہت بہادر جوان تھا, لیکن کچھ اس نے زندگی میں بڑے غلط بھی, آپ کو پتہ ہی ہے, ان سے فیصلے ہوئے یا ان کی کچھ لوگوں نے کروایا, یہ پتہ نہیں ہے. یحییٰ خان کو پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں ہمارے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. ضیاء الحق کے بارے میں بھی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان نے بھٹو کو پھانسی کا. فیلڈ مارشل جو ایوب خان ہے, یہ محترمہ ہماری فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی, ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے. ان کے خلاف الیکشن, فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑے تھے. اچھا بچوں, تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے, جنرل پرویز مشرف. یہ پاکستان کے سمجھ لیں پہلے چیف ایگزیکٹو تھے. اگر آ جائے نا کہ پہلا چیف ایڈمنسٹریٹر تو وہ کوئی اور ہے, وہ یحییٰ خان ہے, یہ ایوب خان ہے. لیکن فرسٹ چیف ایگزیکٹو جو ہے نا, یہ سب سے پہلے عہدہ انہوں نے لیا تھا. نمبر 4 ہے, پارٹیشن آف بنگال واز ٹو پلیس ان. تقسیم بنگال کب ہوئی؟ تقسیم بنگال کب ہوئی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے 1905 کو. آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. نمبر 5 ہے, when was the first constitution of Pakistan enforced. پاکستان کا جو پہلا آئین ہے یہ کب بنا تھا؟ 1948 میں, 56 میں, 62 میں, 73 میں. تو یہ یاد رہے کہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 کو بنا, دوسرا 62 کو بنا, تیسرا 73 کو بنا, چوتھا ابھی تک نہیں بنا. ٹھیک ہے, 3 ابھی تک پاکستان کے آئین بنے ہوئے ہیں. آپ 73 والے آئین کو ہی لاسٹک کی طرح, ربڑ کی طرح لمبا کر کے اس میں امینڈمنٹس کر کے بہت کچھ کیا جا رہا ہے.
آگے بچو کوشچن نمبر 6 ہے ہو گاڈ فرسٹ نشان حیدر. پاکستان میں ابھی تک یاد رکھنا 10 لوگ ہیں جو نشان حیدر لے چکے ہیں. ایک آزاد کشمیر کا بھی جوان اس نے ہلال کشمیر بھی لیا ہوا ہے اور وہ 11واں ہے. پاکستان کے ایک جو امینڈمنٹ ہے اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا نشان ہلال کشمیر ہے وہ بھی نشان حیدر کے برابر ہوگا تو پھر 11 ہو جاتے ہیں. تو ویسے 10 لوگوں نے لیے ایک اس کو ملائیں تو 11 ہو گئے. پیپر میں اگر آ جائے کہ پاکستان میں نشان حیدر لینے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو اگر وہاں پر آپشن 10 کا نہ ہو 11 کا ہو تو پھر 11 درست ہے اور اگر 11 نہ ہو 10 ہو تو پھر بھی درست ہے. میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ ڈیٹیلز. تو پہلا جس کو سب سے پہلے نشان حیدر ملا وہ تھے کیپٹن سرور شہید. جو کیپٹن سرور شہید ہیں یہ سب سے پہلے تھے جنہیں نشان حیدر ملا. آگے نمبر کوشچن 7 ہے وین ڈیڈ لیاقت علی خان شہید ڈائیڈ. لیاقت علی خان جو ہیں یہ کب شہید ہوئے تھے؟ سب کو پتہ ہے 1951 اکبر نامی آدمی نے ان کو گولی مار دی تھی راولپنڈی میں. لیکن بعض بات 1.5 مہینہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں بچوں آ جائے گا 16/10 یعنی 16 تاریخ 16/10/1951 کو ان کو گولی ماری گئی ان کو شہید کیا گیا. اب نمبر 8 ہے فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس واز. انڈیا نیشنل کانگریس جو بنی تھی 1885 میں. کب بنی تھی؟ 1885 میں بنی تھی. یہ جو 1885 کو بنی تھی یہ مجھے بتائیں کہ اس کو بنانے والا کون تھا؟ ایک انگریز تھا جس کا نام تھا A.O. ہیوم. A.O. ہیوم اس کا نام تھا. وہاں کا نیشنل کانگریس کا جو پہلا صدر بنایا گیا نا وہ ومیش چاندرا کو بنایا گیا تھا. ومیش چاندرا آپشن اے ہے ومیش چاندرا کو پہلا پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس بنایا گیا. آگے بچوں کوشچن 9 ہے ہو روٹ دا بک آف فرینڈز ناٹ ماسٹرز. بڑی مشہور یہ بات یاد رہے جب میں نے آپ کو بے نظیر کی کتابیں لکھائی تھی نا کہ میری آپ بیتی اور یہ سارے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے جنرل ایوب خان ہو گئے ضیاء الحق ہو گئے مشرف ہو گئے پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ان کی ساری کتابیں ہم نے یاد کرنی ہیں. ان کی کتابوں میں سے ایک سوال آتا ہے یہ یاد رکھنا میری بات. اس لیے یہ دیکھیں ابھی یہ کتاب ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس نے لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو یہ جنرل ایوب خان نے لکھی تھی. یہ آپشن سی ہے. آگے کوشچن نمبر 10 ہے ہو سجیسٹڈ دا نیم آف پاکستان. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ اس کا نام آپشن بی چودھری رحمت علی نے. انہوں نے اپنا ایک رسالہ لکھا تھا ناؤ اور نیور. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا 1933 میں 32 اور 33 میں یہ رسالہ جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا. اس طرح بچوں آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لے لیے ہیں مارکس لے لیے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کی جو جاب ہے یہ کنفرم ہے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اگر آپ نے میرا جو آپ نے اسیسمنٹ ہے 5 سے 8 پیپر کر لیے نا میرے ساتھ اس طرح. اب یہ پیپر تو میں نے ایک کروایا ہے معلومات میں نے آپ کو 3 پیپر کی دے دی ہے. اصل یہ بات ہوتی ہے پیپر یہ ایک نہ سمجھیں یہ سمجھیں 3 پیپر میں نے کروا دیے. صرف ضرورت ہے کہ آپ کے بیدار مغز کی ضرورت ہے حاضر جوابی کی ضرورت ہے تیز قلم کی ضرورت ہے کہ باتیں میری یہ نوٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سمندر ہوگا آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سمندر پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ بھی جنرل نالج دیکھیں نا یہ بھی جنرل نالج. دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اس کا نام ہے پیسیفک اور دوسرا نمبر ہے اٹلانٹک. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا دنیا کا سمندر ہے جس کی شکل انگریزی حروف کے ایس سے ملتی ہے. ایس سے ملتی ہے وہ ہے پیسیفک بحر اوقیانوس. چلیں جی یہ تو بات کی پھر آگے جو جنرل نالج ہوگا اس میں انشاءاللہ وڈ ٹو شیئر ود یو انشاءاللہ. تو یہ آج کا جو لیکچر ہے جو میں نے آپ کا پیپر لیا تھا اس کے میں نے جواب آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. میں بھی انسان ہوں کبھی کبھی جلد بازی میں بھول بھی سکتا ہوں تو اگر کوئی بیچ میں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ میں فوری طور پر بعد میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے.
تو ویسے تو فی الحال میں فلی کانفیڈنٹ ہوں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح اپنی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھیں، ایک دن آئے گا کہ منزل انشاءاللہ آپ کے قدموں میں، اور میں یقین کریں اگر مجھے آپ کے خلوص میں شک نہ ہو تو میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں، مجھے اگر آپ کے خلوص میں شک نہ ہو تو میں قسم یعنی کہ دے کے یہ کہہ سکتا ہوں، جس دن آپ نے یہ لیکچر سن لیے نا سارے مکمل، آپ کے پاس اتنا علم آ جائے گا کہ آپ پرنسپل، ہیڈ میں سینئر ٹیچر کے ٹیسٹ آرام سے پاس کر لیں گے۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز رہ جائے گی پرائمری ٹیچر پڑھنا یا جونیئر ٹیچر پڑھنا، آپ کے پاس اتنا نالج آ جائے گا۔ میری بات قسمتی ہے ایک حوالے سے، اور ایک حوالے سے خوش قسمتی ہے۔ بات قسمتی اس حوالے سے میری کہ ان چیزوں کا مجھے بہت لیٹ پتا چلا ہے، 30 سال کے بعد جا کے پتا چلا، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے گورنمنٹ نوکری کا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے کرنی ہے، مجھے یہ تھا کہ میں نے گورنمنٹ جاب کرنی نہیں ہے، میں نے رہنا ہی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے، میں نے ان چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ ویسے 8 سال میں کر لیتا تھا، لیکن میں نے پیڈاگوجی اور ان چیزوں کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ جب سمجھ آئی ہے تو اب میری یہ ساری زندگی یہ کوشش رہے گی کہ جن کا دماغ بیدار نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو ابھی ادراک نہیں ہے، حالات کا پتہ نہیں ہے، ان کے دماغ میں کسی طرح یہ بات بٹھا دیجئے کہ آپ جب تک اس کی تیاری نہیں کریں گے آپ زندگی میں کوئی بھی ٹیچنگ کے متعلق کسی شعبے میں نہیں جا سکتے۔ بچوں اگر آپ ایس پڑھنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ میں آپ کو 2 میری شاگرد ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل، دونوں ایس ہیں، ایک مغلورے کے ہیں، ایک ڈیری وٹا کے ہیں، دونوں صدر میں اسکیل میں ایس ہیں، دونوں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، دونوں میرے شاگرد ہیں۔ میں اللہ کی قسم آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس دن پہلے دن وہ بچی میرے پاس آئی مغلورہ کی، وہ ایم ایس سی میتھمیٹکس تھی، اس نے بولا سر مجھے یہ پیڈاگوجی کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے بولا بیٹی آپ میرے 5-7 لیکچر سن لیں پھر آپ خود ڈیسائیڈ کر لینا۔ وہ بچی کلاس میں آتی، ایک بات جیسے کمپیوٹر لگا ہوا میری نوٹ کرتی جاتی، وہ میرے جرنل لیکچر ہوتے تھے نوٹ کرتی جاتی۔ اللہ کی قسم جب اس کا انٹرویو تھا تو اس نے مجھے بولا سر مجھے انٹرویو بھی آپ لکھ کے بھیجیں، میں انٹرویو کیسے دوں؟ پھر اس بچی کا ہر سلیکشن ہوگی، آج وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے کالج میں۔ بچوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اللہ آپ کو کیسے منزل دے دے گا اتنی بڑی؟ اس لیے محنت کریں اور میں یہی کہوں گا پھر محنت کریں۔ دیٹس آل۔ اسی کے ساتھ بچوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے۔ جو آپ کا مشن ہے اللہ کی ذات پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔